السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حضرات و خواتین، ہم تمام لوگ جس معاشرے کے اندر رہتے ہیں وہ معاشرہ ایک بہترین معاشرہ ہونا چاہیے۔ ایک معاشرہ بہترین کب ہوگا؟ ایک معاشرہ اس وقت تک بہترین نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ پرامن معاشرہ نہ ہو، پرسکون معاشرہ نہ ہو، جس میں عدل انصاف ہو، جس میں سب کو مساوات اور برابری کا درجہ ملا ہوا ہو۔ جب تک ایسا نہیں ہوگا تب تک معاشرہ پرسکون اور پرامن نہیں ہو سکتا۔ ہماری آپ کی تمام سٹیزن کی، تمام شہریوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے معاشرے کو پرامن رکھیں، اپنے معاشرے کے اندر عدل و انصاف کو قائم کریں اور اپنے معاشرے کو ہر قسم کے فتنے فساد سے دور رکھیں۔ حضرات، جب تک ہم تمام لوگ اپنے معاشرے کو خود سے بہتر بنانے کی کوشش نہیں کریں گے تب تک ہمارا معاشرہ بہتر نہیں ہوگا۔ ذمہ داری ہر ایک کی ہوتی ہے، حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے، حکومت کے جو اقربا ہوتے ہیں، جو قریبی لوگ ہوتے ہیں، جو لوگ حکومت چلاتے ہیں، ان لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ اسی طریقے سے عام سٹیزن کی بھی ذمہ داری ہے، عام شہریوں کی بھی ذمہ داری ہے۔ جب تک ہر کوئی اپنی اپنی ذمہ داری کو ادا نہیں کرے گا معاشرہ پرسکون اور پرامن نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے اسلام نے فساد کی بڑی مذمت کی ہے، بڑی مذمت کی ہے اسلام نے۔ اسلام کے اندر فتنے فساد کی ذرہ برابر بھی جگہ نہیں ہے، اور صرف اسلام نے فتنے فساد کو ہی غلط نہیں کہا، اس کو ہی صرف روکنے کے لیے نہیں کہا، بلکہ ہر وہ چیزیں جو فتنے فساد کی طرف لے کر کے جاتی ہیں، ہر وہ چیزیں جو فتنے فساد کا سبب بنتی ہیں، ان تمام کے تمام چیزوں کو اسلام نے حرام قرار دیا ہے اور اس کو روکنے کا حکم دیا ہے، سزائیں متعین کی ہیں، اور کہا کہ اگر کوئی بھی انسان فتنے فساد میں ملوث رہے گا، اگر فتنہ فساد کرے گا یا فتنے فساد کو بڑھاوا دے گا یا وہ کام کرے گا جس کی وجہ سے فتنہ فساد بڑھتا ہے، آپس میں جھگڑا ہوتا ہے، دنگا فساد ہوتا ہے، لوگوں کی جانیں جاتی ہیں، تو ایسی صورت میں جو ہے بڑھاوا دینے والوں کو بھی یہ سزائیں ملیں گی۔ ضروری نہیں ہے کہ ہم دنگے میں شامل رہیں، ہم فساد کرنے والوں میں شامل رہیں تبھی ہمیں یہ سزا ملے گی، نہیں، بلکہ اگر پیچھے سے بھی ہم اس کا بیک سپورٹ کر رہے ہیں تو ایسی صورت میں وہ لوگ بھی اس کی زد میں آئیں گے جو لوگ اس کا بیک سپورٹ کر رہے ہیں۔ اسلام نے کبھی بھی جو ہے فساد کی اجازت نہیں دی، ایسا معاشرہ اسلام نے کبھی پسند ہی نہیں کیا۔ لوگ پرانی کہانی قصہ بیان کرتے ہیں، ہم نے بہت سارے تقریر وغیرہ سنی ہیں، اور بہت سارے جو مسلمانوں کے دشمن ہیں، کھلے ہوئے دشمن، ان کی تقریر چلتی ہے، ان کا بیان چلتا ہے، تو وہ قصے کہانی بتاتے ہیں کہ اکبر نے ایسا کیا، اورنگزیب نے ایسا کیا۔ بہرحال ہمارے پاس صحیح کتابوں کے ذریعے سے تو وہ سب خبر نہیں مل پا رہی ہے۔ مسلمانوں نے کیا کیا ماضی میں، وہ تو آپ کے پاس اپنے دلائل ہیں، ہمارے پاس اپنے دلائل ہیں۔ ابھی مسلمان کیا کر رہے ہیں وہ تو ہمارے سامنے ہے، ہم اس سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ مسلمان کی ذہنیت کیسی ہے، مسلمان کی سوچ کیسی ہے۔ مسلم ممالک کو دیکھ لیجئے، گلف کنٹریز کو دیکھ لیجئے، اسی طریقے سے جہاں جہاں مسلمانوں کی حکومت ہے وہاں پر دیکھ لیجئے۔ آج ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ مسلمان کیسے ہوتے ہیں، مسلمانوں کی حکومت کیسی ہوتی ہے۔ اتنا سب کچھ ظلم ہونے کے باوجود مسلمانوں کے اوپر پوری دنیا کے اندر ظلم ہوتا ہے۔ الگ الگ مذہب والے مسلمانوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں، کبھی بدھسٹ ظلم کرتے ہیں میانمار کے اندر، کبھی جو ہے کرسچن ظلم کرتے ہیں، افغانستان میں گھس کر کے، عراق میں گھس کر کے، سیریا میں گھس کر کے پورے کے پورے ملک کو برباد کر جاتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود جہاں جہاں مسلمانوں کے ملک میں غیر مسلمین رہ رہے ہیں، ذرا بتا دے، خروش تک آئی ہے؟ کسی غیر مسلم کو اس لیے مار دیا گیا کہ تمہارے ملک میں میرے بھائیوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، تمہارے ملک میں مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، لہٰذا ہم تمہیں یہاں پر چین سکون سے نہیں رہنے دیں گے؟ ایسا ہوا ہے؟ کوئی ایک چیز دکھا دیجیے۔ اتنا سب کچھ ہو رہا ہے دنیا کے اندر، ہمارے وطن عزیز میں، ہمارے ملک کے اندر ہمیں اجنبی سمجھا جا رہا ہے، ہمیں غیر سمجھ کر کے ہمارے اوپر کتنے ظلم ڈھائے جا رہے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود، اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود، دنیا والے سب کچھ دیکھ رہے ہیں،
کچھ ٹویٹس بھی کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھ لیجئے کیا ان لوگوں نے جو ہے تو کوئی ایسا کام کیا کہ جس کے ذریعے سے انسانیت پر داغ لگے؟ تو آج ہم دیکھ رہے ہیں مسلمان کیسے ہوتے ہیں۔ پہلے کیا ہوا، کوئی کچھ بیان کر رہا ہے، کوئی کچھ بیان کر رہا ہے، کوئی کہیں کی تاریخ کی کتاب اٹھا رہا ہے، کوئی کہیں کی تاریخ کی کتاب اٹھا رہا ہے، لیکن آج تو ہم اپنی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں نا کہ مسلمان کیسے ہوتے ہیں۔ اگر ان کو حکومت مل جائے تو وہ کیسی حکومت کرتے ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں، اور اگر مسلمانوں کے علاوہ اوروں کو اگر حکومت مل جائے تو وہ کیسی حکومت کرتے ہیں وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں، وہ بھی ہم دیکھ۔ یہودیوں کو حکومت ملی اسرائیل کے اندر، آپ دیکھ لیجئے۔ کرسچن لوگوں کو حکومت ملی ہے امریکہ کے اندر، آپ دیکھ لیجئے۔ اسی طریقے سے جو ہے ہمارے وطن عزیز کے اندر بھی کچھ لوگوں کو حکومت ملی ہوئی ہے۔ جب سے خاص طور سے ایسے لوگوں کے ہاتھ میں حکومت آ گئی ہے جو لوگ کچھ خاص کاموں کے لیے جانے جاتے ہیں، جو لوگ مسلمانوں سے اور اسلام سے دشمنی کے لیے ہی جانے جاتے ہیں، ان کے ہاتھ میں حکومت آئی ہے تو ان کا بھی ہم کام دیکھ رہے ہیں 6-7 سالوں سے کیا وہ کر رہے ہیں مسلمانوں کے ساتھ۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب چیزیں منظم طریقے سے ہوتی ہے۔ اسلام نے چاہے اپنا ہو چاہے غیر ہو، چاہے اپنا ہو چاہے پرایا ہو، جو بھی جرم کرے گا اس کو سزا ملے گی۔ کوئی آدمی یہ نہ سوچے کہ مسلم ممالک کے اندر رہ رہا ہے ایک مسلمان تو وہ غیر مسلموں کے ساتھ جو چاہے گا وہ کر دے گا۔ ایک بھی مسلمان ایسا کچھ نہیں کر سکتا، کرے گا تو اس کو حکومت کے آئین کے مطابق سزا ملے گی، اور ملتی ہے، کیفر کردار تک پہنچایا جاتا ہے۔ بہرحال میرے بھائیوں، اسلام نے فساد کو ذرہ برابر بھی پسند نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن کے اندر فساد کی مذمت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، یہودیوں کے بارے میں کہا سورہ مائدہ میں کہ یہ لوگ زمین میں فساد کرنا چاہتے ہیں۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا۔ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی باتیں آپ کو بڑی بھلی معلوم ہوگی، لیکن جب یہ آپ کے پاس سے گزرتے ہیں نا، جب اپنی قوم کے پاس جاتے ہیں یا اپنے دشمنوں کے پاس جاتے ہیں، یا جو ان سے متفق نہیں ہے، ان کی رائے سے ان کے اعمال سے متفق نہیں ہے، ان کے پاس جب جاتے ہیں نا تو اس کے بعد فساد کرتے ہیں زمین کے اندر۔ لیہلک الحرث والنسل، نسل کو ہلاک کر دیتے ہیں اور کھیتوں کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ واللہ لا يحب الفساد، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فساد کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ یہ اسلام کی تعلیم، اللہ رب العالمین نے یہ کہا ہے صاف طور پر۔ اسی طریقے سے فساد کے تعلق سے بہت ساری آیتیں ہمارے پاس ہیں، مختصر میں ہم 2-3 آیتوں کا ذکر کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، جس نے کسی ایک انسان کو بھی قتل کر دیا، حق یا ناحق، حق سے بھی عام آدمی کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے، حکومت کو اجازت ہے۔ اگر اس نے غلطی کی ہے، اس نے جرم کیا، اس کا جرم ایسا ہے کہ اس کی سزائے موت بن رہی ہے، تو بھی عام آدمی اس کو سزائے موت نہیں دے سکتا، جیسے ہمارے ملک میں دے دیا جاتا ہے اور سب خاموش رہتے ہیں، آرام سے چپ رہتے ہیں۔ تو وہ نہیں، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض، اور زمین کے اندر فساد کرے گا، فکأنما قتل الناس جميعا، گویا کہ اس نے پورے کے پورے انسانیت کو قتل کر دیا۔ ومن احیاها، اور جس نے زندہ کیا کسی ایک کو، یعنی زندگی دے دی۔ زندہ کیا کا مطلب یہ نہیں کہ مر گیا تھا تو زندہ کر دیا، وہ تو کوئی کر بھی نہیں سکتا۔ مطلب یہ کسی کی جان بخش دی، کوئی مر رہا تھا اس کو بچا لیا، کوئی گنڈوں کے چنگل میں پھنسا ہوا تھا، مارنے والے لوگوں کی بھیڑ لگی ہوئی تھی، اس میں گھس کر کے بچا لیا، یا جو لوگ مار رہے تھے وہی چھوڑ دیے، معاف کر دیے، اور اپنے اوپر افسوس کیے کہ ہم غلط کر رہے تھے۔ ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، گویا کہ اس نے پوری کی پوری انسانیت کو زندگی دے دی۔ ایسا جملہ کہیں دکھا دو دنیا کے اندر، جو جملہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان کیا ہے، یہ جو جملہ بیان کیا، یہ جو آیت بیان کی، ایسی آپ کوئی ایک آیت بیان کر دیجئے، ایسی کوئی ایسا ایک جو ہے جملہ، کوئی ایسا سینٹنس کسی مذہب کے اندر کا بیان کر دیجئے، کچھ نہیں ہے، کہیں نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یسروا ولا تعسروا، آسانی کرو اور مشکلات کھڑی مت کرو لوگوں کے لیے۔ وبشروا، لوگوں کو خوشخبری دو، ولا تنفروا، لوگوں کو نفرت مت دلاؤ، نفرت میں سب کو مت جینے دو، ایسا ماحول مت پیدا کر دو کہ سب ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگے، لوگ سبزی تک لینے سے جو ہے کترانے لگے۔ یہ غریبوں کا معاملہ ہے، غریبوں کا۔
یہ سب کیا ہے؟ سب پیسے کا کھیل ہے. کوئی بڑا نہیں ہوتا, پیسہ سب بڑا ہوتا ہے. سعودی عرب ہے, گلف کنٹریز ہے, لاکھوں انڈین وہاں پر کام کر رہے ہیں. الحمدللہ, اللہ کا فضل ہے, اللہ کا احسان ہے. ذرا سا ماحول ابھی خراب ہو رہا تھا نا, 2-4 ٹویٹس آیا سعودی وغیرہ سے اور گلف کنٹریز سے, منانے لگے نا. وہ بھی تو مسلمان تھے, کٹوے تھے نا, وہ کٹوے, یہاں کہتے ہیں کٹوا, وہ بھی تو سب کٹوے تھے, منانے لگے. کیوں؟ پیسہ. ہندوستان میں بھی ان کو نہیں چھوتے ہیں. جو مسلمان پیسے والے ہیں, عامر خان, شاہ رخ خان, یہ سب پیسے والے ہیں نا, کون ان کو بولتا ہے؟ یا حکومت کبھی ان کو تکلیف ہونے دیتی ہے, نقصان ہونے دیتی ہے؟ اگر کوئی نقصان پہنچانے جائے تو حکومت فوراً ایکشن لیتی ہے, ان کو سیکورٹی دیتی ہے. کیوں؟ پیسہ. کون دب رہا ہے یہ نفرت کی آگ میں؟ کون جھلس رہا ہے؟ غریب, نادار, جو پیٹ کے بھوکے ہیں, تن کے ننگے ہیں, جن کو کھانے کو نہیں, جن کو پینے کو نہیں, جو در در کی ٹھوکر کھا رہے ہیں, جن کو 1 روپیہ کہیں سے مل نہیں رہا ہے, جو اپنا پیٹ پال رہے ہیں نگر نگر ڈگر ڈگر گھوم گھوم کر کے, لاک ڈاؤن کے ماحول میں پولیس کا ڈنڈا کھا کھا کر کے اپنا پیٹ بھر رہے ہیں. مسئلہ ان لوگ کے ساتھ ہے اور کسی کے ساتھ تھوڑی نہیں ہے. لوگوں کو مسلمانوں سے دقت نہیں ہے, یہ مت سوچیے لوگوں کو مسلمانوں سے دقت ہے. لوگوں کو اللہ کے دین سے دقت ہے. اللہ نے قرآن کے اندر سورہ انعام کے اندر کیا فرمایا معلوم ہے؟ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ یہ مت سمجھو کہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں یہ لوگ. یہ تمہاری مخالفت معلوم ہے کس وجہ سے ہو رہی ہے؟ اس کے وجہ سے ہو رہی ہے, یعنی اللہ کی وجہ سے ہو رہی ہے, میرے وجہ سے ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ. لیکن ظالموں کا معاملہ یہ ہے نا, وہ ہماری آیتوں کو نہیں پسند کرتے, وہ ہماری آیتوں کا انکار کرنا چاہتے ہیں. ورنہ 40 سال تمہیں تکلیف کیوں نہیں ہونے دی بھائی؟ کیوں 40 سال کے بعد تمہیں تکلیف ہوئی؟ کیونکہ 40 سال کے بعد تمہاری زبان جو چلی نا, وہ زبان جو ہے اللہ رب العالمین کے دین کی تبلیغ کے لیے زبان چلنے لگی, تو سب تمہارے دشمن ہو گئے. ورنہ اگر حقیقت میں تمہارے دشمن ہوتے, تمہیں پیدا ہونے کے بعد ہی تمہیں تکلیف دینے لگتے نا. 40 سال تک کوئی تکلیف نہیں دی. کیوں؟ کیونکہ اس وقت تم ایسا کوئی کام نہیں کرتے تھے. 40 سال کے بعد نبی اور رسول بن گئے, نبی اور رسول بننے کے بعد جب اللہ رب العالمین کی بات بتانے لگے, تب جو ہے سب کو پریشانی شروع ہو گئی. تو ہم سے آپ سے کوئی دقت تھوڑی نہیں ہے. دقت کس سے ہے؟ ایک اللہ کی عبادت, ایک اللہ کی فرما برداری. یہ میاں سب کر لیتے ہیں, مورتی پوجا نہیں کرتے. یہ میاں سب کر لیتے, مورتی پوجا نہیں کرتے, بت پرستی نہیں کرتے. یہ پرابلم ہے. یہ کیسے حکومت کرنی ہے 1000 سال تک, یہ پرابلم ہے. آئی بات آپ کو سمجھ میں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا کیوں مسلمانوں نے ایسا کیا, آپ یہ سوچو. مسلمانوں کی اتنی چھوٹی سی تعداد تھی, ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے ماننے والے چند صحابہ اکرام, پوری دنیا میں گوشے گوشے کونے کونے تک پہنچا. کوئی بر اعظم نہیں چھوڑا, کوئی خطہ نہیں چھوڑا, کوئی زمین نہیں چھوڑی. کیا ان کے اندر رہا کہ دنیا میں اتنی تیزی سے اسلام پھیل گیا؟ کچھ تو رہا ہوگا, کچھ تو خاصیت رہی ہوگی, کچھ تو اسلام کے اندر چاشنی رہی ہوگی, جو لوگوں کو اپنے طرف متاثر کرتی گئی. اور پوری دنیا کے گوشے گوشے میں نہ آسٹریلیا بچا, نہ نیوزی لینڈ بچا, نہ فجی بچا, نہ عرب بچا, نہ عجم بچا, نہ ایران بچا, نہ فارس بچا, نہ ہند بچا, نہ افریقہ بچا, نہ رشیا بچا, کچھ نہیں بچا. سب جگہ اسلام چلا گیا. کیوں ایسا ہوا؟ کچھ تو تھا اسلام میں. تو کہنے والا یہ کہ لوگوں کو اس سے دقت ہے. تو کیا فرمایا؟ بشرو, بشارت دو, لوگوں کو خوشخبری دو. ولا تنفرو, نفرت مت دلاؤ لوگوں کو, نفرت مت دلاؤ. یہ ذمہ داری ہماری آپ کی نفرت کو ہم ختم کریں. ہمارے یہاں میڈیا نفرت کا ایک جو ہے باقاعدہ سلسلہ چلا رہے ہیں. آج کوئی نیا نہیں ہے, یہ تو بس موقع ملنا چاہیے. نہیں ہے تو پھر کہیں نہ کہیں سے زمین کھود کر کے نفرت کا کوئی موضوع نکال کر کے لے کے آ جائیں گے. ان کے لیے بہت آسان ہے. افسوس اس بات کا ہے کہ حکومت کیا کر رہی ہے. افسوس اس بات کا ہے, اپنی آنکھوں سے حکومت ساری چیزیں دیکھ رہی ہے, اپنی آنکھوں سے بربادی دیکھ رہی ہے. یہ کیا, یہ راستہ جو جا رہا ہے ہمارے ملک کا, یہ ملک کیا اچھے راستے کی طرف جا رہا ہے؟ یہ ملک بربادی کی طرف جا رہا ہے. یہ نفرت نفرت نفرت, ایک دوسرے سے عدم تعاون, ایک دوسرے کا بائیکاٹ, ایک دوسرے کا چہرہ نہیں دیکھنا, ایک دوسرے سے ملنا جلنا نہیں, اور بالکل جو ہے بائیکاٹ کر دینا, دکانیں الگ کر لینا, ہمارے یہاں صرف ہندو خریدنا, ہمارے یہاں صرف مسلمان خریدنا. یہ جو چیزیں ہیں نا, یہ چیزیں اچھا تھوڑی نہیں ہو رہا ہے. بھلے اس کا اثر آپ کو 10 سال 20 سال بعد دکھائی دے گا, ابھی نہیں دکھائی دے گا. ابھی مزہ آ رہا ہے سب کو. کوئی حکومت کرنے میں مگن ہے, کوئی اپنا جو ہے تو TRP دیکھنے میں مگن ہے, کوئی جو ہے بحث کرنے میں مگن ہے,
کوئی اپنی پارٹی کا جھنڈا اونچا کرنے میں مگن ہے، سب اس وقت مگن ہیں. اس کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں نا وہ ابھی نہیں سامنے آئیں گے، وہ 10 سال 20 سال کے بعد دیکھو کیا ماحول بنتا ہے اگر ایسے ہی رہا تو. اور اگر ابھی سنبھال لیا گیا تو انشاءاللہ ہمارا ملک تو بہت ترقی کرنے والا ملک ہے. اس ملک نے ایک سے ایک انجینئر دیے، ایک سے ایک ڈاکٹرز دیے ہیں. پوری دنیا کے اندر بڑی بڑی کمپنی کے CEO ہمارے ملک سے بلانگ رکھتے ہیں. ملک تو بڑا عقل مند ہے، لیکن یہ جو اکثریت ہے، جو چلانے والے لوگ ہیں نا، ان لوگوں کو سوچنا پڑے گا. ابھی وقت ہے سوچنے کا، اور ابھی وقت ہے اصلاح کرنے کا. آنے والے 10-20 سال کے بعد اصلاح کرنے کا کوئی موقع نہیں ملے گا. کورونا ہے نا، جیسے چاہتے ایک وقت رہتے ہم اس کو روک سکتے تھے، اچھے سے روک سکتے تھے. اگر ہم جنوری کے ہی اندر اور دسمبر میں جب یہ شروع ہو رہا تھا، جنوری کے شروع میں اگر ہم لوگ ایکٹیو ہو جاتے ہیں حکومت وغیرہ، تو شاید ایسے حالات نہیں بنتے. اب ہم لوگ ایکٹیو ہو کر کے بھی کچھ نہیں کر پا رہے ہیں، کیوں؟ ہمارے ہاتھ سے باہر جا چکا ہے. تو وہی حال ایسا یہ ہے، وہی حال یہ ہے. ابھی وقت ہے اصلاح کا، ابھی وقت ہے ہم لوگوں کو آپس میں محبت پیدا کرنے کا، نفرت کو ختم کرنے کا. ابھی اگر ہم مگن رہے نا اپنی زندگی میں، اور اگر ابھی ہم جو ہے نہیں روکنے کی کوشش کریں گے، لوگوں کو نہیں سمجھائیں گے، اور جو لوگ بے عقلی کا کام کر رہے ہیں ان کو اگر نہیں سمجھائیں گے، تو آنے والا وقت جو ہے اچھا نہیں رہے گا. 10-20 سال بعد، ابھی بھی نہیں، 5 سال 10 سال تک کچھ نہیں، ایسے ہی چلتا رہے گا. کوئی کسی کو پکڑ کے مار دے گا، کوئی کسی کو پکڑ کے مار دے گا، کبھی ہندو مسلمان کو مار دیں گے، کبھی مسلمانوں کو موقع ملے گا ہندو کو مار دیں گے، یہی چلتا رہے گا. لیکن بڑے لیول پہ جو پریشانیاں ہیں نا وہ اتنی آسانی سے نہیں سمجھنا. آپ ملک دیکھیے، بہت سارے ملک قوم وار میں برباد ہو گئے، ختم ہو گئے. پوری دنیا نے ان سے تعلقات ختم کر لیے، کیونکہ ان کے ملک میں کچھ نہیں بچا تھا کہ جس کی وجہ سے دنیا ان کے ساتھ رہتی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے عقل کی ضرورت ہے. ہم لوگ اصلاح کرنے والے لوگ ہیں، ہم لوگ سمجھانے والے لوگ، ہم حکومت نہیں ہے، نہ ہم گنڈے موالی ہیں کہ ہم کوئی اس طرح کی بات کریں گے. ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم ایک درس دے رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے، اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ من حمل علینا الصلاح فلیس منا، جو آدمی ہم لوگوں کے اوپر ہتھیار اٹھائے وہ ہم لوگوں میں سے نہیں ہے. یعنی اشارہ تک نہیں کرنا چاہیے ہتھیار سے. اتنا زیادہ امن کا درس دیا گیا ہے اسلام میں، اتنا زیادہ امن کا اور فساد سے روکنے کا درس دیا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرعون کے بارے میں کیا فرمایا؟ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ، بڑا فساد برپا کر دیا تھا، اس نے بڑا فساد برپا کیا تھا. انجام سب کو معلوم ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ذکر کیا فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ، بہت فساد اس نے برپا کیا تھا، بہت فساد، جو جی میں آتا تھا کرتا تھا. یہ سب سمجھنے کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخبرکم بافضل من درجت الصیام والصلاۃ والصدقہ، اے لوگوں کیا میں تم لوگوں کو اتنی بہترین چیز نہ بتا دوں جو کہ روزے سے بھی افضل ہے، نماز سے بھی افضل ہے، صدقے سے بھی افضل ہے، خیرات سے بھی افضل ہے. قالوا بلا، لوگوں نے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فرمائیے ضرور. کہا صلاح ذات البین، لوگوں کے درمیان اصلاح کرا دینا، اور فَإِنَّ فَسَادَ ذَاتَ الْبَيْنِ هِيَ الْحَالِقَةُ، اس لیے کیونکہ فساد برپا کرنا ایک دوسرے کے بیچ میں یہ جو ہے بہت بری چیز ہے، اس سے پوری ہلاکت بربادی ہو جاتی ہے. اسلام کے اندر فساد ختم کرنے کو اتنا زیادہ اہمیت دی گئی ہے کہ اگر فساد ختم کرنے کے لیے تمہیں جھوٹ بولنا پڑ جائے نا تو جھوٹ بھی بول دو، اس کی بھی اجازت دی گئی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس، وہ کذاب نہیں ہے، وہ جھوٹا نہیں ہے جو لوگوں کے درمیان اصلاح کرنے کے لیے جھوٹ بول، فینمی خیرا، اچھا کام کرنے کے لیے وہ جھوٹ بول رہا ہے، اچھا کام کرنے کے لیے وہ جھوٹ بولنے کی بھی اجازت دے دی. امن اتنی بڑی دولت ہے کہ اس کو مت کھونا، جھوٹ بول کے بھی آپس میں اصلاح کر لو. اگر دو لوگ لڑ رہے ہیں نا تو آپس میں جھوٹ بول کے اگر اصلاح ہو سکے تو وہ بھی کر دو. کہا کہ یہ جو کام ہے نا، یہ کام جو ہے اوپر کی حدیث کے مطابق یہ صدقات و خیرات اور نماز اور قیام سے بھی جو ہے بڑی چیز ہے. یہ صحیح حدیث کے اندر لکھا ہوا ہے. اور اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے ظالم ہو چاہے مظلوم ہو. ظالم ہو تو اس کو ظلم سے روکو، مظلوم ہے اگر تو ایسی صورت میں اس کی بھی مدد کرو، یعنی روکو، جو لوگ اس کے اوپر ظلم کر رہے ہیں اس سے اس کو بچاؤ. انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو، ظالم ہے تو بھی مدد کرو، اس کو بتاؤ دیکھو یہ تمہارا راستہ صحیح نہیں ہے، تمہارا راستہ غلط ہے.
اور مظلوم کی مدد کرو. اگر اس کے ساتھ کچھ تکلیف ہو گئی ہے, کوئی اس کا سب کچھ بگاڑ دیا ہے, خراب کر دیا ہے, تو ایسی صورت میں جو ہے اس کے جو ہے حالات پر غور کرو, اس کو دیکھو کیا اس کو چاہیے اور اس کو وہ دو, اور اس کی جان بچانے کی کوشش کرو. اس کے مال اور گھر وغیرہ اگر برباد ہو رہا ہے تو اس کی کوشش کرو. آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ بہت بڑی بات میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. لوگ عصبیت کے لیے یہ سب کام کرتے ہیں. عصبیت کیا ہوتی ہے معلوم ہے؟ عصبیت ہوتا ہے کہ اپنی قوم کے لیے بلا وجہ اور ظلم پر بھی ساتھ دینا. بلا وجہ ساتھ دینا, ظلم پر ساتھ دینا. ہر آدمی کو اپنی قوم سے محبت ہوتی ہے. ایک مسلمان کو مسلمان سے محبت ہوتی ہے, ایک ہندو کو ہندو سے محبت ہوتی ہے. یہ غلط نہیں ہے. ایک ہندو سے محبت کرے گا. کیوں محبت کرے گا؟ کیونکہ وہ ایک ہم مذہب ہیں. مسلمان سے محبت کرے گا, ہم مذہب ہیں. ایک ایم پی سے محبت کرتا ہے, ایم ایل اے سے محبت کرتا ہے. کیوں؟ ایک یو پی کا ہے تو یو پی والے سے محبت کرے گا. کہیں باہر رہ رہے ہیں, یو پی کے دو لوگ مل جائیں گے, گلے مل جائیں گے, ارے میں بھی یو پی کا ہوں, تم بھی. ایک محبت ہوتی ہے. کون سی عصبیت حرام ہے, کون سی عصبیت غلط ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یعنی کسی نے پوچھا کہ امن العصبیہ ان یحب الرجل قومہ, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا عصبیت یہ ہے کہ ایک آدمی اپنی قوم سے محبت کرتا ہے, یہ عصبیت ہے؟ قال اللہ, کہا کہ نہیں, یہ عصبیت نہیں ہے, یہ اچھی چیز ہے. ولکن من العصبیہ, لیکن عصبیت کیا ہوتی ہے کہ ان یعین الرجل قومہ علی الظلم, کہ ایک آدمی اپنی قوم کا ظلم پر بھی ساتھ دے. ظلم پر بھی ساتھ دے, یہ عصبیت ہے. اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے, اپنی قوم کو بچانا ہے. ہم ظلم پر اپنی قوم کا ساتھ نہیں دے سکتے. یہ اسلام کی تعلیم ہے کہ کتنا بھی اپنی قوم سے محبت کرو, لیکن اگر قوم ظلم پر آ جائے, قوم غلط بول رہی ہے, تو ایسی صورت میں جو ہے اس کا منہ روکو, اس کو کہو کہ نہیں تم غلط بول رہے ہو. آج ہم لوگ کا کیا ہے, ابھی دیکھتے ہیں, اچھا یہ کر دیا ہمارے بھائی نے, یا ہماری قوم کا آدمی ہے, اس نے یہ کر دیا ہے تو غلط. اب کیا کرنا ہے؟ اب ہمیں اسے صحیح ثابت کرنا ہے. نیوز چینل پہ کیا ہوتا ہے, یہی سب نہ ہوتا ہے. میں تو نہیں دیکھتا یہ سب ڈیبیٹ کیا ہوتا ہے, وہ سب کوئی خیر کی چیز بھی نہیں ہے, اچھی چیز بھی نہیں ہے کہ ہم بیٹھ کر کے دیکھیں. لیکن ہوتا یہی نہ ہے, اب ہاں کانگریس پارٹی کا ہے, بی جے پی پارٹی کا ہے, عام آدمی پارٹی کا, اب ہمارا پارٹی کا آدمی ہے, یہ کر دیا. اب اس کو کیسے ہمیں ڈیفائن کرنا ہے, اب ہمیں اس کا کیسے تحفظ کرنا ہے, اب کیسے ہمیں اس کا سپورٹ کرنا ہے, ادھر ادھر سے کیسے بھی ہم کریں گے. اب کچھ نہیں ملے گا. تمہارے یہاں بھی تو یہ سب ہوتا ہے. کچھ نہیں ہے تو کیا ہے, تمہارے یہاں نہیں, 2 سال پہلے یاد کرو ایسا ہوا تھا, تمہاری حکومت میں ایسا ہوا تھا, تمہاری حکومت میں ایسا ہوا تھا, ایسے کر کے اپنے آپ کو ڈیفائن کر دیں گے. یہ کمزوریاں ہیں ہماری, یہ کمزوریاں ہیں. یہ کیا ہے؟ فساد کو بڑھاوا دینے والی چیزیں ہیں. آپ دیکھیے مین اسٹریم جو میڈیا ہے, اس کا کوئی بھی کام جو ہوتا ہے, چاہے اچھا ہو چاہے برا, اچھا کرے گا تو ایسی صورت میں جو ہے پوری عوام پر اثر پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا ہے. اگر پیار محبت کی بات کریں, لوگوں کا ذہن ویسا بنتا ہے. نفرت کی بات کریں, لوگوں کا ذہن ویسا بنتا ہے. جب یہ میڈیا والے یہ سب نہیں چلائے تھے, تب کیا مسلمان اور ہندو آپس میں سبزی نہیں لے رہے تھے, ایک دوسرے سے لے رہے تھے. کیا یہ ہو رہا تھا کہ ان کی دکان نہیں جانا, ان کی دکان نہیں جانا, اور دکانوں پر جھنڈا لہرا لینا اپنا اپنا؟ یہ ہو رہا تھا؟ نہیں ہو رہا تھا. لیکن جب میڈیا نے یہ خوب اچھے سے چلایا, ہفتہ 2 ہفتہ خوب چلایا, لوگوں کا ذہن ویسا بن گیا. کیوں؟ کیونکہ لوگ سن رہے ہیں, ویسا ذہن بن رہا ہے, ویسا ذہن بن رہا ہے. پھر جب کچھ ہو رہا ہے تو آپ کہہ رہے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ پہلے تو ویسا کروا رہے ہو. حکومت بھی خاموش ہے. ہمارے پرائم منسٹر صاحب اور ہوم منسٹر صاحب بہت ساری باتوں پر ٹویٹ کرتے ہیں, بہت ساری باتیں کرتے ہیں, لیکن اس طرح کی باتوں پر ایک لفظ نہیں بولتے. یہ بولتے ہی نہیں کہ میڈیا کو دائرے میں رہنا چاہیے, یا اسی طریقے سے سب کو دائرے میں رہنا چاہیے, مسلمانوں کو دائرے میں. ایک واضح الفاظ بولو نا. آپ پرائم منسٹر ہو نا, آپ ملک چلا رہے ہو, یا کوئی حکومت کی جانب سے ایک بڑا آدمی کچھ ایسی بات بولے, واضح الفاظ بولو نا, کلیئر سینٹینس بولو کہ یہ غلطی ہے, اس غلطی کو سدھارا جائے, تب نہ لوگ کنٹرول میں آئیں گے. آپ کی کیا نیت ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے, میں زیادہ اس پر کلام نہیں کر سکتا. بہرحال یہ چیزیں تھیں, وقت زیادہ ہو رہا ہے. میں نے آپ کو آج فساد کے بارے میں بہت ساری چیزیں بتائی. انشاءاللہ کل اس کی سزا بتاؤں گا کہ اس کی سزا کیا ہے. مختصر میں صرف اتنا بتا دیتا ہوں آپ کو, کل انشاءاللہ اس کی تفصیل میں آپ کے سامنے بیان کروں گا. لیکن اتنا میں آپ کو بتا دوں کہ انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يسلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض. اتنا لمبا ذکر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. سورہ مائدہ کی یہ آیت ہے. کہا ہمارے یہاں فساد نہیں چلے گا, ہمارے یہاں ڈکیتی چھنیتی نہیں چلے گی, اور اسی طریقے سے ہمارے یہاں اللہ اس کے رسول سے بغاوت نہیں چلے گی, اور ہمارے یہاں اللہ اس کے رسول ہی نہیں
بلکہ اس کے ساتھ ساتھ دوسرے مذہب کے لوگ جو بھی مانتے ہیں ماننے دو، لیکن ان کے مذہب کی کوئی توہین نہیں کی جائے گی، ان کے جو بھگوان ہیں، ان کے جو خدا ہیں جن کو وہ خدا مانتے ہیں، ان کی توہین نہیں کی جائے گی۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرتے ہیں ان کو برا بھلا مت کہو، ورنہ وہ لا علمی اور جہالت میں تمہارے خدا کو برا بھلا کہیں گے، تمہارے وحدہ لا شریک کو، تمہارے اللہ وحدہ لا شریک کو برا کہیں گے۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ لیکن اللہ اس کے رسول سے اگر بغاوت کر رہے ہو، اگر فساد برپا کر رہے ہو، ڈکیتی کر رہے ہو، رہزن بنے ہوئے ہو، تو ایسی صورت میں جان لو اسلام کی کیا سزا ہے۔ 2 منٹ اور اس کو ختم کر دیتا ہوں۔ جو اللہ تعالیٰ سے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑے، زمین میں فساد کرے، اس کی سزا کیا ہے؟ اس کی سزا یہی ہے کہ وہ قتل کر دیے جائیں، وہ قتل کر دیے جائیں۔ بڑا سخت ہے اسلام میں۔ یہ اسلامی ممالک جو فساد کو روکے ہوئے ہیں نا، یہ آیت اس کی وجہ ہے۔ آپ قرآن کو جو چاہے وہ بولتے رہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چاہے وہ بولتے رہو، ہمیں مکار بولو، ہمیں عیار بولو، ہمیں کیا کیا بولنا ہے بولتے رہو، لیکن یہ دیکھو آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر روکنا ہے فساد نہ، ملک کے اندر امن سکون چین برپا کرنا ہے نا، زبان کھولنا پڑے گا۔ خالی کمیونل ہارمونی وغیرہ کی باتیں کر کے کام نہیں چلے گا، سخت الفاظ میں، واضح سینٹنس میں بولنا پڑے گا۔ تو کیا فرمایا کہ اس کو یا تو قتل کر دیا جائے گا، یا تو اس کو سولی پر چڑھا دیا جائے گا، یا اس کے مخالف جانب سے ہاتھ پیر کاٹ دیے جائیں گے۔ اگر دایاں ہاتھ کاٹا جائے گا تو بایاں پیر، اور اگر بایاں ہاتھ کاٹا جائے گا تو دایاں پیر کاٹا جائے گا، یعنی ایسے کاٹا جائے گا یا ایسے کاٹا جائے گا۔ یہ سزا ہے اسلام کے اندر۔ او ينفوا من الارض، ہاں، یا تو اس کو جلا وطن کر دیا جائے گا، اس کو بھگا دیا جائے گا اس زمین سے جہاں پر وہ فساد کر رہا ہے۔ یہ تو ہوئی ان کی دنیاوی سزا، اور آخرت میں ان کو کیا ملے گا اس کا تو تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے۔ اس آیت کے پیش نظر علماء اکرام نے کہا ہے کہ یہاں پر او او کر کے ذکر، او مانے ہوتا ہے یا، تو حاکم وقت جس کے لیے جو ضروری سمجھے گا، جس آدمی کے لیے کون سی سزا ضروری ہے وہ سزا دے دے گا۔ یہ کس کے لیے؟ مفسدین فی الارض، زمین کے اندر فساد کرنے والوں کی یہ سزا ہے اسلام کے اندر۔ یہ باقاعدہ حد ہے، اللہ رب العالمین کی جانب سے اس کو مقرر کیا گیا ہے۔ اس سے آپ ایک تو یہ اندازہ لگا لو کہ اسلام کے اندر فساد کرنے کی کوئی بھی جگہ نہیں ہے، اور دوسری بات یہ سمجھ لو کہ اگر کوئی فساد کرتا ہے تو اس کے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ حاکم وقت، حکومت جو بہتر سمجھے گی ان میں سے فیصلہ دے گی، عام آدمی نہیں دے گا، عام آدمی نہیں دے گا، حکومت جو بہتر سمجھے گی وہ فیصلہ کرے گی۔ یہ اس کی سزا تھی، اس کا ہم نے آپ کے سامنے جو ہے ذکر کر دیا۔ اور اگر توبہ کر لیتا ہے، اگر توبہ کر لیتا ہے حد لگنے سے پہلے پہلے، یعنی یہ کام ہونے سے پہلے پہلے توبہ کر لیتا ہے، تو علماء اکرام کہتے ہیں کہ اس کی حد معاف کر دی جائے گی۔ لیکن اگر کسی کا اس نے قتل کر دیا ہے تو اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا، اگر گھر والے اس کے معاف نہیں کرتے ہیں تو۔ کیونکہ قتل کا معاملہ بھی ہم اس سزا کا بیان کریں گے۔ قتل کا معاملہ یہ ہے کہ اگر جو ہے جس کے گھر کے آدمی کو قتل کیا گیا ہے ان کے اوپر سارا دار و مدار ہے، اگر وہ معاف کر دیں گے تو معاف کر دیں گے، وہ کہیں گے نہیں اس کو قتل کرنا ہے، ہمارے گھر میں جس آدمی کو قتل کیا ہے اس کے بدلے میں تو اس کو قتل کیا جائے گا۔ تو یہ اگر اس نے کیا ہے تو وہ معاف نہیں ہوگا، وہ سب مقتولین کے گھر والے کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ لیکن اگر یہ سب کام کر رہا ہے، فساد برپا کر رہا ہے، اس طرح کا کام کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں جو ہے اس کو حد لگائی جائے گی جو حد بیان کی گئی ہے۔ اور اگر وہ توبہ کر لیتا ہے، یعنی سرنڈر کر دیتا ہے، کسی بھی طریقے سے کہہ دیتا ہے کہ اب ہم کچھ نہیں کریں گے، ہمیں معاف کر دو، تو اس کو معاف کر دیا جائے گا۔ قرآن میں آیت ہے الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم فاعلموا ان اللہ غفور رحیم، جو لوگ اس سے پہلے توبہ کر لیں کہ تم ان پر قابو پا جاؤ، یعنی ان کو پکڑنے سے پہلے پہلے اگر وہ لوگ توبہ کر لیں تو جان لو اللہ تعالیٰ بہت بخشش والا ہے، بہت رحم کرنے والا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس میں جو ہے تو یہ باتیں تھیں۔ الحمدللہ یہ موضوع ختم ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہمارے ملک کو جو ہے بہترین ملک بنا دے، امن سکون کا گہوارہ بنا دے۔ ہمارے ملک کے لوگ جو غلط راستے پر چل رہے ہیں، جن کی وجہ سے اس ملک کے اندر بدامنی پیدا ہو رہی ہے، غریب لوگوں کے لیے پریشانیاں کھڑی ہو رہی ہیں، اللہ رب العالمین کو صحیح سمجھ عطا فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو ملت کے ساتھ، آپس میں محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما، سب کو ایک دوسرے کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما، سب ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر کے رہیں۔ اے اللہ رب العالمین جو لوگ بھی گندی سیاست کھیل رہے ہیں، جو لوگ بھی اس ملک کے ماحول کو گاہے بگاہے خراب کرتے رہتے ہیں، اے اللہ رب العالمین تو ان کے لیے کافی ہو جا، ان کو ان کے کیفر کردار تک پہنچا دے اللہ رب العالمین۔ ہمارے ملک کو بچا لے اللہ رب العالمین، ہمارے ملک کو بچا لے، ہمارے ملک کو بہترین ملک بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری دنیا کے اندر سے قتل و غارت گری اور فتنے فساد کو ختم فرما دے۔
اللہ رب العالمین جب تک ہم لوگوں کو اس دنیا میں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر، اور جو ہماری وفات کا وقت آئے تو کلمہ شہادت پر ہماری وفات عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔